دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہاں سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ سائنسدان ایک طویل عرصے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں دن رات ایک کیے ہوئے تھے تاکہ مصنوعی اعضاء کی تخلیق کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے حال ہی میں ایک بریک تھرو سامنے آیا ہے اور سالک انسٹی ٹیوٹ کی سیل جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سائنسدان خنزیر کا ایک ایمبریو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس میں خنزیر کے سیلز میں انسانی خلیات کو انفاذ یا انجیکٹ کیا گیا ہے۔ جنوری میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کی ریلیز کے وقت یہ ایمبریو 4 ہفتے کا ہو چکا تھا۔ اس تحقیق کو دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر سراہا گیا اور امید چلی ہے کہ انسانی خلیات خنزیر کی طرح دیگر جانوروں کے جسم میں بھی بآسانی نشو و نما پا سکیں گے، جس سے پیوند کاری کے لیے دستیاب اعضاء کی قلت پر کسی حد تک قابو پانا ممکن ہوگا۔ مگر دوسری طرف اس بریک تھرو نے ایک تنازع بھی کھڑا کر دیا ہے۔ لوگ نفسیاتی طور پر ایسے اعضاء کی پیوند کاری کے حق میں ہرگز نہیں جن کی تخلیق کا عمل کسی جانور کے جسم میں ہوا ہو۔ اس کے علاوہ اس طرح کی بائیو میڈیکل تکنیک سے جو عجیب الخلقت جانور جنم لیں گے وہ زمین پر کسی نئے فساد کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو اب تک گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں ہو سکی اور سالک انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدان پرائیویٹ ذرائع سے امداد حاصل کر کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق عمومی عوامی رائے یہ ہے کہ آلو، پیاز اور ہری مرچ کی طرح انسانی اعضاء کو بھی حسب خواہش اگایا جا سکے، جن میں انسان اور جانور دونوں مخلوط سیل شامل ہوں گے۔ ڈی این اے میں تبدیلی کے ذریعے ڈسائنڈز بچے پیدا کریں۔ سالک انسٹی ٹیوٹ کے لیبارٹری رائٹر کے مطابق اس بریک تھرو سے ہم جلد ہی اینجل جیسی مخلوق بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے کسی پرندے کے انڈے میں انسانی خلیات کو انجیکٹ کیا جائے گا، مگر اس طرح بے سروپا تصورات نے اس جدید تخلیق کو ایک بڑے تنازع میں تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ سائنسدانوں کا اصل مقصد کسی منفی رخ پر جا کر عجیب الخلقت جانوروں کی تخلیق کے بجائے صرف اور صرف پیوند کاری کے لیے اعضاء کی قلت پر قابو پانا تھا، جن کے لیے وہ ابھی ایمبریو لیول پر خنزیر میں انسانی سیلز کی نشو و نما پر دھیان دیے ہوئے ہیں اور فی الوقت جینوم ایڈیٹنگ ٹول استعمال کر رہے ہیں تاکہ حسب خواہش ایک مخلوق بنایا جا سکے، جن میں انسان اور جانور دونوں مخلوط سیل شامل ہوں گے۔ ڈی این اے میں تبدیلی کے ذریعے ڈسائنڈز بچے پیدا کریں۔ سالک انسٹی ٹیوٹ کے لیبارٹری رائٹر کے مطابق اس بریک تھرو سے ہم جلد ہی اینجل جیسی مخلوق بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے کسی پرندے کے انڈے میں انسانی خلیات کو انجیکٹ کیا جائے گا، مگر اس طرح بے سروپا تصورات نے اس جدید تخلیق کو ایک بڑے تنازع میں تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ سائنسدانوں کا اصل مقصد کسی منفی رخ پر جا کر عجیب الخلقت جانوروں کی تخلیق کے بجائے صرف اور صرف پیوند کاری کے لیے اعضاء کی قلت پر قابو پانا تھا، جن کے لیے وہ ابھی ایمبریو لیول پر خنزیر میں انسانی سیلز کی نشو و نما پر دھیان دیے ہوئے ہیں اور فی الوقت جینوم ایڈیٹنگ ٹول استعمال کر رہے ہیں تاکہ حسب خواہش ایک مخلوق بنایا جا سکے، کے لیے اعضاء کی قلت پر قابو پانا تھا، جن کے لیے وہ ابھی ایمبریو لیول پر خنزیر میں انسانی سیلز کی نشو و نما پر دھیان دیے ہوئے ہیں اور فی الوقت جینوم